آج کی اس لائیو ٹرانسمیشن کے اندر جو ہمارا موضوع ہے وہ اسلامی تجارت کے حوالے سے میں چاہوں گا اسلامی تجارت کے حوالے سے آپ اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں، اور اس کے لیے کیا کیا اصول و ضوابط ہونے چاہیے آج کے ایک مسلمان تاجر کے لیے، اس حوالے سے بھی اپنے خوبصورت خیالات سے مستفیض فرمائیں۔ حیاکم اللہ وبارکم اللہ۔ ایک تو شکریہ درس قرآن ڈاٹ کام کا کہ وہ ہمیشہ یاد رکھتا ہے اور بڑے اہم اور کمیونٹی کے ضرورت کے جو عنوانات ہیں اس پر بڑی شاندار گفتگو علماء کرام سے ہوتی ہے، ادباً و احتراماً بکل رحابت صدر۔ اپنے علماء ساتھیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن ڈاٹ کام کے پلیٹ فارم سے ظاہر ہے لاکھوں لوگ ہمیں سن پاتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل اور کرم ہے کہ درس قرآن ڈاٹ کام کی آواز پوری دنیا کے اندر پھیلی ہوئی آواز ہے۔ اس سلسلے میں عرض یہ ہے کہ جو آپ نے ذکر کیا کہ اس وقت حلال اور حرام کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر حلال و حرام ہی تو ایک ایسا چبھتا ہوا ٹاپک ہے جو نان مسلموں کے اندر بھی سوالات کریٹ کر رہا ہے، کیونکہ الحمدللہ ہزار کمزوریوں کے باوجود بھی اسلام کا تصور حلال اور اسلام کا تصور حرام جو ہے وہ اس وقت کرنٹ مارکیٹ میں ایک ویلیو رکھتا ہے۔ اسلامک فائنانس ایک زندہ مارکیٹ ہے، حلال ایک زندہ مارکیٹ ہے پوری دنیا میں۔ میں اس وقت ہانگ کانگ میں بیٹھا ہوا ہوں، ہانگ کانگ کی گورنمنٹ میں اس وقت ٹاپ جو ٹاپک اور ہاٹ ٹاپک چل رہا ہے وہ الحمدللہ اسلامک فائنانس کا چل رہا ہے، حلال کے انگریڈینٹس کا چل رہا ہے۔ یہ صرف اور صرف ہانگ کانگ کی بات نہیں ہے، پوری دنیا میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہزار کمزوریوں کے باوجود بھی، حالانکہ میں اپنے ناظرین اور سامعین اور اپنے علماء ساتھیوں کو بھی بتا دوں کہ ہانگ کانگ میں ہم بہت تھوڑے لوگ ہیں، ہم تقریباً ہانگ کانگ کے اندر لگ بھگ 3 لاکھ سے بھی کم لوگ ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی الحمدللہ ہم مسلمانوں کی ایک بھرپور شناخت ہے، مسلمانوں کی ایک مارکیٹ ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ اسلام نعوذ باللہ پرانا دین ہے، یا اس کی معلومات یا اس کی تعلیمات اسلام کی تعلیمات کو پرانا یا پتھروں کا دین ہے، یا آج کے دور میں امپلیمنٹ نہیں ہو سکتا، آج کے دور میں چل نہیں سکتا، یہ تصور ٹوٹلی بیکار ہے، یہ تصور ٹوٹلی ختم ہے۔ الحمدللہ اسلام ایک زندہ دین ہے، الحمدللہ اسلام کی چاشنی ہے، الحمدللہ اسلام میں اٹریکشن ہے، الحمدللہ اسلام کے اندر کامیابی ہے۔ اس کامیابی کو مسلمان قبول کریں یا نہ کریں، بڑے ادب اور احترام سے کہنا پڑتا ہے اپنے اسلامیان پاکستان کو، اپنے مسلمانان پاکستان کو کہ اللہ کے بندو آپ حلال اور حرام کی تمیز پر نہیں جا رہے ہیں، لیکن نان مسلم وہ ہمارے حلال و حرام کو باقاعدہ ریکگنائز کر رہے ہیں، باقاعدہ سرنڈر کر رہے ہیں، باقاعدہ تسلیم کر رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ میں اپنے علماء ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ آج ہماری ضرورت ہے کہ ہم حلال منڈیوں کو، حلال مارکیٹس کو، حلال انگریڈینٹس کو، حلال پروڈکشن کو دنیا کے اندر کریں، سامنے لائیں، اور ہم اسلام کا نام کھلے واضح انداز سے کریں۔ الحمدللہ ہماری ایک ٹوپی کی، داڑھی کی، پگڑی کی، اسلام کی، مسلمان کی ایک شناخت الحمدللہ موجود ہے، اور یہ سب صدقہ ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کروڑوں درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اس لیے میں اس سوال کو ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آج کے دور کے اندر اسلامی تجارت کی ضرورت ہے، اسلامی تجارت کی مسلم دنیا کو ضرورت ہے، اسلامی تجارت کی نان مسلم دنیا کو ضرورت ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، قرآن کے مطابق، جو 1400 سال پہلے قرآن ایک واضح اور دو ٹوک اعلان کر چکا کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، ہم نے بیع کو حلال کیا، ربا کو حرام کیا۔ ہر وہ چیز جو دوسروں کا خون نچوڑ دے، ہر وہ چیز جو دوسروں کو نیچے کر دے، ہر وہ چیز جو دوسروں کو اپنے سامنے سرنڈر کر دے، ایسے تصور کو اسلام قبول نہیں کرتا۔ اسلام ہر ایک کی بلندی چاہتا ہے، اسلام ترقی چاہتا ہے، اسلام خوشحالی چاہتا ہے، اسلام روشن خیال دین ہے۔ اس لیے حلال کی چیزوں پر ہمارا بھرپور توجہ بھی ہونی چاہیے، کنسنٹریشن بھی ہونی چاہیے۔
الحمدللہ قرآن پاک کے اندر جو ہمارے احکامات ہے اور قرآن پاک صاف واضح طور پہ کہہ رہا ہے کہ جو حلال اور طیب چیزیں ہیں آپ اس سے انجوائے کیجیے، اپنے آپ کو لائیے دنیا کے اندر اور واضح کیجیے اور برتری واضح کیجیے. اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف فرما دیا تھا کہ اپنے منہ میں مٹی ڈال دو یہ بہتر ہے، اپنے منہ میں آگ کے انگارے ڈال دو یہ بہتر ہے، لیکن کسی کا حرام مال نہ کھاؤ، لیکن کسی کے حرام مال کے قریب نہ جاؤ. خود قرآن کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال چیزیں، طیب چیزیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے حلال کی ہیں، اور شیطان کے راستے پہ نہ چلیے، شیطان آپ کا واضح دشمن ہے. الحمدللہ قرآن کی یہ آیات، احادیث کی یہ آیات مجھے اور آپ کو کرنٹ صورتحال کے اندر واضح طور پہ زندہ طور پر ہمیں بتا رہا ہے کہ یہ سود ایک نحوست ہے، یہ حرام مال کھانا ایک نحوست ہے. جس گھر کے اندر، جس نوجوان کے جسم کے اندر حرام کا ایک لقمہ آ جاتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے کہ وہ نحوست کی جسم اور نحوست کی باڈی بن جاتا ہے. اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کہاں پر اس کی دعا قبول ہوگی؟ ہماری عبادات میں بھی اسی ٹائم برکت آ سکتی ہے جب ہم حلال کے طریقے پر آ جائیں. ہمارے روزے کی بھی برکت اسی وقت آ سکتی ہے جب حلال راستے پہ آ جائیں. ہماری عبادات کے اندر بھی چاشنی آ جائے، تواضع آ جائے، عاجزی آ جائے، اسی وقت آئے گی جب ہم حلال کے ساتھ جڑ جائیں. رمضان المبارک کی پر نور ساعتوں میں دیکھیے درسقرآن.com کے یوٹیوب اور فیس بک پر ہلال رمضان. سوشل میڈیا پر سب سے قدیم اور سب سے ریلائبل برانڈ www.درسقرآن.com.